اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کی کہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میت و شفاعت نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اسلام لیے حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہے ولایت و کرامت۔ پچھلے سلسلے کا کچھ مختصر سا انٹرو آپ کو دے دوں کہ ہماری بات یہاں پر چلی تھی کہ ولی کے معنی کیا ہیں اور ولایت کسے کہتے ہیں۔ اس میں مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ولی کے معنی دوست، مددگار اور قریب ہونے کے ہیں، اور ولایت یہ معرفت الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم نے یہ سنا تھا کہ اگر کوئی شخص طریقت پر چلے اور شریعت پر نہ چلے تو اس کا یہ معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ شریعت اور طریقت دونوں راستے ہیں اور دونوں پر ساتھ چلنا یہ ضروری ہے۔ یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ ولی کے لیے علم ہونا یہ ضروری ہے، اور عالم کے معنی یہ ہیں کہ کتابوں سے اپنی ضرورت کے علم کو حاصل کر سکے۔ ولیوں کے درجات بھی سنے تھے کہ کتب بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں، اوتاد بھی ہوتے ہیں، اور یوں ہی کرامت کے اوپر بھی ہم نے یہ سنا تھا کہ کرامت کیا ہے اور ولایت کے لیے کرامت کتنی ضروری ہے اور کیا معاملات ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہم نے سماعت کی تھیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضور، اللہ کے ولی ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، مگر ان سے قبل ایک جماعت ہے جس صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے، بہت ہی اعلیٰ مقام اور مرتبہ ان کا۔ تو ان کے اندر سے جماعت صحابہ میں سے کوئی ولی کے طور پر مشہور کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ولی کیوں نہیں کہا جاتا؟ اولیاء کرام کا جب لفظ آتا ہے تو عام طور پہ ہمارے سامنے یا ہمارے ذہن میں بڑے معروف نام آتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، اسی طرح بابا فرید، داتا صاحب، خواجہ غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صحابہ کرام کا جب نام لیتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں صحابی ولی تھا؟ کیا صحابہ کرام کے گروہ میں کوئی بھی ولی نہیں تھا؟ صحیح۔ یا اگر تھا تو پھر بطور ولی کے کوئی مشہور کیوں نہیں؟ دیکھیے، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ صحابی کا مرتبہ ولی سے بلند ہے۔ سبحان ٹھیک، جو نیچے والے کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ اس سے اوپر والے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ کیا بات۔ اب صحابی کا مرتبہ چونکہ بہت بلند ہے، لہذا جو مرتبہ ولایت ہے وہ اس کے اس مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ صحیح۔ تو جب کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہماری ایک روٹین یہ ہے کہ ہم اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ کیا بات۔ جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عمومی تذکرہ ہم یہ نہیں کرتے کہ غوث پاک ایک ولی ہے، ہم کہتے ہیں غوث اعظم، غوث الثقل ہے، یعنی جو بڑا مرتبہ ہے ان کا وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ولی ہونے میں تو اور بھی بہت سارے شریک ہیں، ٹھیک، لیکن غوث اعظم ہونے کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا معاملہ ہے، یا ہمارے عرف کے اندر بھی دیکھ لیں کہ جیسے کسی مفتی کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ کیا مفتی صاحب عالم بھی ہیں؟ صحیح بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ
عالم اور مفتی کے مرتبے میں فرق ہے. مفتی بنتا ہی تب ہے جب اس سے پہلے وہ عالم ہو. تو اب جب مفتی کہہ دیا نا تو اب اس کے بعد عالم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. یہ مفتی صاحب عالم بھی ہیں, یہ کوئی نہیں کہتا. صحیح. یہ مفتی صاحب عالم بھی ہے ماشاءاللہ, کیونکہ وہ عالم ہے اس کے بعد ہی وہ مفتی بنتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے, ولایت چونکہ قرب الہی کا نام تھا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص قرب مل جائے تو اسے ولایت کہتے ہیں. اور صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ کی برکت سے وہ مرتبہ ولایت کلمہ پڑھتے ساتھ ہی حاصل ہو جاتا ہے. کیا بات, کیا بات. وہ جو قرب الہی ہے وہ انہیں اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے, کیونکہ کلمہ پڑھا صحابی نے, جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی یا آپ کی صحبت میں بیٹھا, تو وہ اسی وقت مرتبہ صحابیت پہ پہنچ گیا. کیا بات. اب جب مرتبہ صحابیت پہ پہنچ گیا تو مرتبہ ولایت خود بخود ہی اس کے اندر آ گیا. ایک آدمی کی 1,00,000 روپے تنخواہ لگ گئی تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور 50,000 بھی ہے نا اس میں. بھائی 1,00,000 کے اندر 50,000 ڈیفینیٹلی انکلوڈ ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب مرتبہ صحابی مل گیا تو مرتبہ ولایت اس کے اندر خود بخود آ جاتا ہے. لہذا تمام صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ولی, یعنی تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ ولایت دیا تھا, اپنا خاص قرب عطا فرمایا تھا. لیکن چونکہ ان کا مرتبہ صحابیت بہت بلند ہے, لہذا پھر لفظ ولی کے ساتھ ان کی تعبیر کم کی جاتی ہے. ورنہ لفظ ولی سے اگر صحابہ کرام کو تعبیر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, آخر یہ کن کے بارے میں تھی؟ اس وقت یا تو کافر تھے یا صحابہ کرام تھے. تو اب یہ جو آیت مبارکہ تھی اور یا اولیاء کرام کے بارے میں جو دیگر آیات مبارکہ ہیں وہ کس کے بارے میں نازل ہوتی تھی؟ تو وہ یہی والے تھے صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اولیاء اللہ فرماتا تھا. لہذا ہر صحابی اللہ کا ولی ہے, لیکن چونکہ بڑا مرتبہ موجود ہے تو لہذا جو اسے نیچے والا مرتبہ ہے اسے ذکر نہیں کیا جاتا. اب حضرت ایک عمومی عام آدمی کا سوال ہے کہ جس نے بھی اولیاء کرام کا اپنے نام لیا تو کرامات کے حوالے سے بہت مشہور ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی کرامات کا ظہور اتنا, یعنی جیسے کہ اتنی فریکوینٹ یعنی یہ نہیں ملتا, تو کیا اس کرامت کے اعتبار سے یہ اس دار و مدار سے یہ معاملہ کچھ نہیں ہوگا اس طرح, یعنی صحابی کا کرامت دکھانا بھی کیا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ جب صحابہ کرام ولی ہے, جیسے ہم نے کہا کہ ہر صحابی ولی ہے, جب ہر صحابی ولی ہے تو ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی کرامت بھی ہونی چاہیے. یہ ایک عام فہم سی, یعنی عام لوگوں کے ذہن میں آنے والی ایک چیز ہے. اصل میں اس کی بنیاد جو ہے وہ تھوڑی سی قابل توجہ ہے. وہ یہ ہے کہ ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے. اچھا, یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے اور اس میں اکثر و بیشتر غلطی ہوتی ہے. اسی لیے جب کسی کے متعلق لفظ ولی استعمال کیا جائے تو فوری طور پہ ذہن کرامت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عام طور پر جب ہم اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں تو ہم جو بڑے بڑے مشہور اولیاء کرام ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ٹھیک, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, خواجہ غریب نواز, داتا صاحب رحمۃ اللہ, بابا فرید رحمۃ اللہ. تو اتنے بڑے بڑے جب اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بیسیکلی کرامتیں داخل نہیں. صحیح, کیونکہ انہوں نے ان سے کرامتوں کا ظہور ہوا. اب وہ سن سن کے ایک کانسیپٹ یہ بن گیا کہ ولی ہوگا تو کرامت بھی ہوگی. صحیح, لہذا اب اگر کسی کو ولی کہا جائے تو اگلا سوال ہوتا ہے کرامت کیا ہے, اس کی کرامت کیا ہے. جیسے امیر اہل سنت کے حوالے سے بہت مرتبہ لوگ پوچھتے, اچھا ٹھیک ہے جی اللہ کے ولی ہے تو ان کی کون سی کرامت ہے؟ جی, تو بات یہ ہے کہ ولی کے لیے یہ جو کرامت جسے ہم کرامت کہتے ہیں اس کا ہونا ضروری نہیں. یہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. ولی کے لیے اصل شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرب کا وہ مقام عطا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسے قرب کا وہ مقام عطا کر دیا تو وہ ولی ہے. یعنی اسے اللہ نے اپنا دوست قرار دے دیا اپنے جو ہے وہ فیصلے کے مطابق, تو وہ اللہ کا ولی بن گیا. اب اس کے لیے کرامت ضروری نہیں, اس کے لیے ایمان صحیح یعنی صحیح عقیدہ ہونا, صحیح, اور نیکیوں پر استقامت ہونا, صحیح, گناہوں سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچنا. یہ ہے ولی کی تعریف جو ہم نے پہلے بھی بار بار ذکر کی ہے کہ ولی وہ ہے جو عارف باللہ ہے, یعنی اللہ کی صحیح معرفت رکھنے والا ہے. دوسرا یہ کہ عبادات پر اسے استقامت نصیب ہے. تیسرا یہ ہے گناہوں سے بچنے والا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اپنی نفس کے پیچھے نہیں چلتا, اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے. کیا بات.
تو ولی کی تعریف یہ ہے جس کے اندر یہ تعریف پائی جاتی ہے اور اسے اللہ نے مرتبہ ولایت پر سرفراز فرما دیا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اسے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے یا نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، شریعت کے احکام پر استقامت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر استقامت کرامت سے بھی بڑھ کے، کیا بات، استقامت ثابت قدمی کرامت سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اولاً تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو کرامت جس نام سے معروف ہے وہ کرامت ان میں نظر نہیں آتی، تو یہ تو خیر کم علمی کی بات ہے، صحابہ کرام سے بھی بڑی کثرت سے کرامات مروی ہیں۔ اس پر باقاعدہ کتاب ہے صحابہ کی کرامات کے نام سے، مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کرامات صحابہ کے نام سے، تو اس میں یہ سارا ذکر کیا ہوا کرامات۔ اچھا، اسی طرح جو صحابہ کرام کی سیرت پر بطور خاص کتابیں ہیں، جیسے وہ اسد الغابہ ہے، الاصابہ ہے، یہ وہ کتاب طبقات ابن سعد ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو صحابہ کرام کی سیرت کو بطور خاص اس میں بیان کیا گیا۔ یا اس کے بعد علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سیر اعلام النبلاء ہے، اور دیگر اور کتابیں تذکرۃ الحفاظ ہے، اور دیگر بھی بہت ساری کتابیں، تو ان کو پڑھیں تو ان میں صحابہ کرام کی کرامتیں بھی مذکور ہیں، جیسے کرامات عثمان غنی، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح عاشق اکبر جو امیر علیہ سنت کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتاب ہے، اور اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو علمیہ کی اتنی موٹی کتاب ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں بہت ایک کرامتوں کا پورا ایک باب ہے اس کے اندر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تو ہر بندہ ہی مانتا ہے کہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تھیں اور ولایت جو ہے وہ آپ کے گھر سے چلی، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کی بھی کرامتیں مذکور، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابی ہیں اور کرامات امام حسین موجود ہے۔ تو کرامات صحابہ وقوع پذیر ہوتی تھیں، لیکن اتنی کثرت سے نہیں جتنی کثرت سے بعد کے اولیاء کرام سے ظاہر ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء کرام نے اس پر باقاعدہ کلام کیا کہ صحابہ کرام سے اتنی کرامتیں کیوں ظاہر نہیں؟ جب صحابہ کرام بڑے ولی تھے تو کرامتیں بھی بڑی بڑی اور زیادہ زیادہ ظاہر ہونی چاہیے تھی۔ اس پر علماء نے یہ فرمایا کہ کرامت کے اظہار کا ایک مقصد ہوتا ہے دل کی تسلی، ایمان کی پختگی۔ کرامت ظاہر ہوتی ہے خود اس ولی کے ایمان کے اندر مزید مضبوطی آتی ہے، جو دیگر لوگ ہیں ان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، تو کرامت اس ولی کے ایمان میں بھی مضبوطی کا سبب بنتا ہے اور دیگر دیکھنے والوں کے سننے والوں کے ایمان میں بھی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ کی برکت سے پہلے ہی اعلیٰ درجے کا مضبوط تھا۔ کیا بات، اب ان کی کرامت ظاہر ہوتی بھی تو ان کے ارد گرد صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے، اور ان کی اکثریت وہ تھی کہ جن کا ایک بہت بڑا جو ہے جن کا ایمان پہلے سے بڑا مضبوط تھا۔ تو یہ ایک وجہ تھی کہ بعد میں کرامتیں زیادہ ظاہر ہوئیں اور پہلے کرامتیں اتنی ظاہر نہیں ہوئیں۔ ایک فرق یہ ہے، دوسرا ایک فرق میرے اپنے ذہن میں آتا ہے، وہ یوں بھی ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایسا ایک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وصف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ممتاز ہے جی، وہ زیادہ امتیاز کے ساتھ دوسروں کو عطا نہیں کیا گیا، یعنی اس کی جھلک، اس کا عکس، اس کا ایک پرتو، اس کا ایک شیڈو جو ہے وہ دوسروں کو تو عطا کیا گیا، لیکن زیادہ امتیاز کے ساتھ نہیں عطا کیا گیا۔ کیوں؟ معجزہ، اب اس کی مثال معجزہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی، ایک وصف مبارک تھا، اتنی کثرت سے معجزہ ظاہر ہوئے۔ اب اگر کسی دوسرے سے بھی یوں ہزاروں کی تعداد کے اندر ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر ہوتی تو لوگ کہیں اس کے بارے میں بد عقیدگی کا اور غلو کا شکار نہ ہو جاتے، صحیح فرمایا، کہ اس کے بارے میں بھی کہتے کہ شاید سرکار کے بعد ان کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک امتیاز رکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد اتنی کثرت کے ساتھ کرامات کا معاملہ نہیں فرمایا۔ جب ایک زمانہ گزر گیا، عقیدہ ختم نبوت بھی دلوں کے اندر بالکل جم گیا اور ہر طرح کی ایک ذہن سے وسوسے نکل گئے اور ختم نبوت لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا، اب اس کے بعد پھر غوث پاک بھی آئے، پھر دیگر بھی آئے، ان سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئی، لیکن کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی کہ بھئی ان کو نبی کہا جائے یا سرکار کے بعد یہ نبی بن گئے۔ تو اس طرح کی اور بھی حکمتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام سے اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی، لیکن بعد والوں سے کرامتیں زیادہ ظاہر ہوئی۔ اچھا حضرت، بات چلی انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو انبیاء کرام علیہ السلام ان کا مقام اور مرتبہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے بلا شبہ۔
تو ولی کا لفظ کیا کسی نبی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جیسے مددگار قرب کے معنی میں ولی کا لفظ نبی کے لیے جی استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کیا نبی بھی ولی ہوتا ہے؟ جی تو اس میں دونوں چیزوں کے حوالے سے جواب یہ ہے صحیح کہ نبی ولی بھی ہوتا ہے اور نبی پر ولی کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں بولا جا رہا ہے اور کہاں لکھا جا رہا ہے، صحیح کیونکہ ایک ہمارے عرف کے اعتبار سے جب نبی اور ولی کا ایک جو فرق ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بڑا بین ہے۔ جی اب اگر کسی کے حوالے سے یہ کہہ دیں نا کہ وہ ولی تھے تو فوراً لوگوں کا ذہن اس طرف چلا جاتا کہ اچھا پھر وہ نبی نہیں تھے۔ تو جہاں پر ایسے لوگوں کے ایمان کے حوالے سے کچھ خدشات ہوں تو وہاں پر پھر سوچ سنبھل کے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ چونکہ ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست، صحیح اللہ کا مقرب، تو نبیوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا مقرب کون ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہوگا؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ولایت ہے وہ دنیا جہان کے تمام اولیاء بشمول صحابہ کرام اللہ کی ولایت سے کروڑوں گنا اوپر ہے۔ سبحان اللہ ان کا مرتبہ نبوت اس سے بھی اوپر ہے، سبحان یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہے، ان کا مرتبہ نبوت ولایت بھی ہے، مرتبہ نبوت بھی ہے۔ اب اس کے نیچے صحابہ کرام کا مرتبہ ولایت بھی، اس سے نیچے دیگر اولیاء کرام کا مرتبہ ولایت بھی، لیکن اس مرتبہ ولایت میں اور صحابہ کے مرتبہ ولایت میں بہت فرق ہے، اور صحابہ کے مرتبہ ولایت میں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ ولایت میں اتنا فرق ہے کہ جتنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اس سے اوپر پھر ان کا مرتبہ نبوت ہے، سبحان پھر ان کا مرتبہ نبوت ہے، تو لہذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے اولیاء ہیں یعنی دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں یعنی اللہ کے مقرب ہیں۔ سبحان تو حقیقی معنی کے اعتبار سے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اور استعمال کے اعتبار سے پھر موقع محل کی مناسبت سے آدمی لفظ استعمال کرتا ہے۔ اچھا بات چلی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ولایت کے حوالے سے، ایک بعض اوقات ایک کہیں بیٹھتے ہیں تو علمی حلقے اس قسم کے ہوتے ہیں، اب وہ بات یوں کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی ہیں یا ولی، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب یہاں پر وہ بات آ گئی جو میں ابھی جو آپ کہہ رہے تھے بالکل وہی بات ہے کہ جب لفظ نبی اور ولی ساتھ ساتھ بولا جا رہا ہوتا ہے صحیح تو ولی سے مراد ہوتا ہے غیر نبی، صحیح یعنی وہ ولی ہے اور نبی نہیں ہے، صحیح اور جب نبی بولا جا رہا تھا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر ولی جو نبی نہیں ہے، جی تو یوں فرق ہوتا ہے، ورنہ وہی تھا کہ نبی ولی ہے، صحیح ہاں ولی کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے، نہیں، ولی اگر نبی ہے تو پھر وہ اس اعتبار سے وہ نبی بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے صحیح کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ صحیح نبی تھے تو پھر ولی بھی تھے، ایک تو یہ ہو گیا، بالکل نبی نہیں تھے صرف ولی تھے، صحیح ایک قول یہ، لیکن جمہور یعنی جو اکثریت علماء کی ہے وہ اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، صحیح ولی بھی تھے لیکن نبی بھی تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نبی نہیں تھے اور صرف ولی تھے۔ لہذا جو ایک راجح قول یعنی زیادہ ترجیح والا ہے یعنی پریفریبل قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ نبی اچھا ایک یہاں پر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں متقین، ہم کہتے ہیں صالحین، تو یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں یا اولیاء الگ ہیں، متقین الگ ہیں، صالحین الگ ہیں؟ کیا فرماتے ہیں سب؟ دیکھیے لفظ صالحین، لفظ متقین، لفظ خاشعین جی اور لفظ مخبتین یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آئے ہیں، ٹھیک، اور ہر جگہ جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے کچھ اوصاف بھی بیان کیے گئے، جیسے شروع قرآن پاک میں ھدی للمتقین، بالکل آگے اوصاف ہے الذین یؤمنون بالغیب، اچھا یا وہ ہے کہ مخبتین ذکر کیا تو آگے پھر ان کے اوصاف بیان کر دیے گئے۔ تو اثر یہ ہے کہ یہ سارے لفظ جو ہے نا ان کا حقیقی معنی تو ہر ایک کا جدا ہے، ٹھیک، کیونکہ جب ان کا مادہ اشتقاق سے مراد جو اس کے روٹ، اس کا روٹ ورڈز ہیں جو اس کے روٹس بنتے ہیں یعنی جس سے وہ لفظ بنتا ہے وہ چونکہ مختلف ہے لہذا اس کے اندر اسی معنی کا لحاظ کیا جائے گا، یعنی متقین میں معنی تقوی صحیح جو ہے وہ دیکھا جائے گا، صالحین کے لفظ میں معنی صلاح، صحیح صالحہ، اعمال صالحہ یہ والا معنی دیکھا جائے گا، صحیح
لفظ ولی کے اندر معنی ولایت، قرب، دوستی، یہ والا معنی دیکھا جائے گا. مخبتین کے اندر اخبات یعنی عاجزی والا معنی دیکھا جائے گا. خاشعین کے اندر معنی خشوع یہ دیکھا جائے گا. تو ہر لفظ کے اندر جو اس کا اصلی حروف اصلیہ ہے ان کے اعتبار سے اس کا معنی دیکھا جاتا ہے. اور جب اس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے الفاظ جو ہے وہ آپس میں یوں ہیں کہ اس کے کچھ معنی اس میں ہیں، اس کے کچھ معنی اس میں ہیں، اس کے کچھ معنی اس میں ہیں. جیسے صالحین، جی اب صالحین کا ایسا تو نہیں ہو سکتا جو متقین نہ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا متقین ایسا نہیں ہو سکتا جو نیک اعمال نہ کرنے والا ہو. اچھا ولی وہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر تقوی نہ ہو. ولی وہ نہیں ہو سکتا جس میں اعمال صالحہ نہ ہو. اچھا ولی وہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر خشوع و خضوع نہ. متقی وہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر عاجزی نہ ہو. کیا بات. تو معانی ایک دوسرے کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ الفاظ جدا جدا ہیں لہذا ان کے معانی کے اندر فرق آ جاتا ہے. اسے عربی زبان کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ان میں عام خاص میں وجہن کی نسبت ہے کہ کچھ اس کی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، کچھ اس کی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، کچھ چیزوں میں وہ خاص ہے، کچھ معانی کے اعتبار سے وہ خاص ہے. تو یوں یہ فرق ہے. لفظ صالحین جو ہے، جیسے لفظ صالحین ایون کہ متقین بھی ہے، یہ بڑا وسیع لفظ ہے. قرآن پاک کے اندر لفظ صالحین کا اطلاق یعنی یہ لفظ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بھی موجود ہے. لفظ صالحین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بھی موجود ہے. اسی طرح لفظ متقین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بھی موجود ہے. حتیٰ کہ صابرین کا لفظ کل من الصابرین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے موجود ہے. اور لفظ ولی جیسے کہا ہے اپنے اطلاق کے اعتبار سے یہ بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل ہے. تو ان میں ہمارا جو اصطلاحات ہم قائم کرتے ہیں اس میں پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صالحین کا جس لفظ جس پہ بولا جائے وہ ولی بھی ہو. ایک آدمی نیک اعمال کرتا ہے صالحین میں تو ہے ٹھیک، لیکن اللہ نے اسے مرتبہ ولایت بھی دے دیا یا نہیں دے دیا یہ کوئی ضروری نہیں. تو لہذا صالحین تو ہیں لیکن اولیاء کرام میں داخل. متقین وہ ہیں کہ جن کے اندر تقوی کا وصف بڑا نمایاں ہے کہ فرائض پہ عمل اور گناہوں سے بچنے کا بھی بڑا زیر. اب متقین کا اطلاق تو ہو جاتا ہے لیکن ولی کا اطلاق پھر نہیں ہوگا. ولی پھر وہ مرتبہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا یا نہیں دیا. تو اس اعتبار سے فرق بھی ہے اور کئی اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع بھی ہے. تو لہذا یہ الفاظ ہر مرتبے کے اعتبار سے بولے جاتے. صالحین کا ایک ابتدائی درجہ ہے جس میں ہمارے زمانے کے بھی بہت سارے لوگ جو ولی نہیں بھی ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں. صالحین کا ایک وہ مرتبہ آئے گا جس میں صرف اولیاء کرام آئیں گے. صالحین کا ایک اس سے اوپر کا مرتبہ آئے گا جس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح متقین کا ہے، متقین کا ادنا درجہ بھی ہے اوپر کا. تو یہ رینکس ہیں اس کے اندر نا، یعنی یہ درجات ہیں. اب درجات کے اعتبار سے نیچے سے لے کر اوپر تک بہت سارے درجے ہوتے ہیں. جیسے خود ولایت کے اندر ولایت کا ابتدائی درجہ بھی ہے، اس کا اوپر بھی ہے، اوپر بھی ہے، اوپر بھی ہے، اوپر غوث پاک بھی ہے. تو اسی طرح صالحین کے اندر، اسی طرح متقین کے اندر، اسی طرح خاشعین کے اندر، اسی طرح مخبتین کے اندر. تو یہ سارے الفاظ ان معنی کے اعتبار سے دیکھے جاتے ہیں. اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا وہ جو واقعہ سنایا تھا کہ جس میں وہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ غوث پاک اس دروازے سے کبھی آئے گئے نہیں ہیں، یہ اگر ارشاد فرمائے تو چینل مدنی چینل کے ناظرین کو اور یعنی ایک سمجھ میں آئے گا. یہ حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ اکابر اولیاء کرام میں سے تھے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے یہ ولی ہیں، بڑے مرتبہ و مقام والے ولی. یہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے اندر ایک بیان فرما رہے تھے اور درمیان واز انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا مرتبہ اولیاء کرام کے درمیان ایسا ہے جیسے عام پرندوں کے اندر اونچی گردن والا پرندہ. تو وہ اونچی گردن والا پرندہ فائق ہوتا ہے دوسروں کے اوپر. تو اب انہوں نے یہ فرمایا تو اس کا دوسرا مفہوم یہ بنتا تھا کہ اولیاء کرام کے اندر میرا مرتبہ بلند ہے دوسروں سے. تو وہیں مجمع کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور کچھ عرض کرنا ہے. تو فرمایا بولو. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. اللہ. تو حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطالبہ سنا، حیرت زدہ ہوئے کہ یہ کس قسم کا مطالبہ ہے، لیکن اس کے دل کے اوپر غور کیا کہ یہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ. تو غور کیا تو پھر اہل مجمع سے فرمایا کہ اس بندے کے ایک ایک انگ کے اندر، بدن کے ایک ایک بال کے اندر میں نور اور عنایت الہی دیکھ رہا ہوں. سبحان. پھر ان سے پوچھا تمہارے پیر کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان. تو انہوں نے فرمایا کہ ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے، لیکن یہی دنیا کے اندر ہی زمین پہ ان کا نام بڑا سنا ہے. وہ جو مقام حضوری ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں پر میں بڑے عرصے سے برسوں سے میں وہاں پر دروازے کے
باہر ہوتا ہوں لیکن میں نے کبھی آپ کے پیر صاحب کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا. اللہ یعنی سرکار غوث پاک کو میں نے ادھر اونچے والے مرتبے میں آتے جاتے نہیں دیکھا, دنیا میں بڑا نام ہے ان کا. تو اب یہ باتیں کی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے اندر یہ ساری باتیں سن رہے تھے. اللہ. تو آپ نے وہیں سے اپنے 3-4 مریدوں کو فرمایا کہ تم جاؤ, تم یہاں سے چلو, اور حضرت عبد الرحمن تفسون جی وہاں سے اپنے آدمی بھیج رہے ہیں, تو تم وہاں جا کے فلاں مقام پہ وہ تمہیں ملیں گے ان کے مریدین, ان کو یہ پیغام دے دینا کہ جا کے وہ حضرت عبد الرحمن تفسون جی کو جا کے پیغام سنا دیں. اب وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ اے حضرت عبد الرحمن, آپ نے یہ کہا کہ میں بڑے عرصے سے بارگاہ الہی کے دروازے پہ ہوتا ہوں, تو لیکن میں نے کبھی عبد القادر کو آتے جاتے نہیں دیکھا. تو بات یہ ہے کہ جس دروازے پر تم کھڑے ہوتے ہو وہ دروازہ عام لوگوں کے لیے ہے, اللہ اللہ, اور میرے آنے جانے کا راستہ ہی دوسرا ہے. کیا بات, میں باب سر سے جاتا ہوں, کیا بات, جو اہل اسرار اور بڑے اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام کے لیے ہے, میں اس دروازے سے جاتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو دروازے سے باہر کھڑا ہے اسے کیا پتا کہ اندر کون ہے, اللہ, تو ہم اندر ہوتے ہیں. کیا بات, اور دوسری بات فرمائی کہ اس کی نشانی کہ میں وہاں ہوتا ہوں, اس کی نشانی یہ ہے کہ فلاں دن مقام رضا پر آپ کو ایک خلعت, ایک لباس عطا کیا گیا تھا, وہ لباس اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں ہی تمہیں بھیجا تھا. سبحان. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو فلاں دن مقام فتح پر 12,000 اولیاء کرام کی موجودگی میں جو آپ کو ایک لباس عطا کیا گیا جس پہ سونے کے تاروں کے ساتھ لکھا ہوا تھا قل هو اللہ شریف, وہ جو قل هو اللہ شریف لکھی تھی وہ میں نے ہی لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر. تو یہ آپ نے ان کو پیغام دے کے بھیجا. تو یہ وہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے بلکہ بعد والوں کے بھی بلکہ ان سے پہلے والوں کے بھی کثیر اولیاء کرام پر آپ کا مرتبہ بلند ہے. سبحان اللہ, سبحان. اچھا حضرت, اولیاء کرام کی اتنی کرامات ہوتی ہیں, تو کیا اولیاء اللہ معصوم ہوتے ہیں؟ یعنی ان سے گناہ صادر ہونا یہ ممکن ہے؟ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء کرام معصوم نہیں ہوتے, محفوظ ہوتے ہیں. اچھا, محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ صحیح. معصوم جو ہے, معصوم وہ ہے کہ جن سے گناہوں کا اصلاً صدور نہیں ہوتا, یعنی جو بالکل گناہ نہیں کرتے, اور ان سے گناہ کا ہونا شرعی اعتبار سے محال ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ یہ گناہ نہیں کریں گے, تم سے گناہوں کا ظہور نہیں ہوگا, تو اب ان سے شرعاً گناہ نہیں ہوتا. ایک بحیثیت انسان طاقت ہے, لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا تو اب وہ وعدہ آگے آ جاتا ہے, تو لہذا ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا. تو شرعی اعتبار سے ان سے گناہوں کا صدور ہو جانا محال ہے. اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے ہیں, یعنی معصوم جو ہیں وہ انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں. فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. بچوں کو لوگ معصوم کہتے ہیں, وہ اور اعتبار سے ہوتا ہے. معصوم یعنی ایک شرعی اصطلاح ہے, صحیح, یہ ایک شرعی اصطلاح, اس کے اعتبار سے تو نبی اور فرشتے ہی معصوم ہیں. بچوں کو جو کہا جاتا ہے وہ ہمارا ایک عرفی معنی ہے کہ یار یہ چہرے سے ایسے لگتے ہیں, نہیں, وہ ہمارا عرف. بعض اوقات ایک بچہ شرارت نہیں کرتا, یار دیکھ کتنا معصوم بن کے بیٹھا ہوا ہے, تو یہ شرارت کوئی نہیں کرتا, تو یہ اس طرح کے معنی میں ہوتا ہے. یہ ایک عرف ہے, وہ شرعی معنی کے اعتبار سے تو نہیں بولا جا سکتا. تو نبی اور فرشتے کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ہاں, اولیاء کرام محفوظ ہیں. محفوظ ہے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے. سبحان. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور ان سے گناہ نہیں ہوتے, لیکن ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہوا کہ ان سے گناہ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, لہذا اگر ان سے گناہ ہو جائے تو وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہاں کوئی ہرڈل نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہو نہ سکے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا وعدہ نہیں فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے, لیکن بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں, اس میں پھر تکوینی حکمتیں ہوتی ہیں, تو انہیں محفوظ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود قرار دیا تو شیطان نے کہا کہ میں اللہ, میں تیرے بندوں پہ حملہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کرنا ہے کر لے. اب اس کے بعد آگے الفاظ مبارک ہے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا. تو یہ جو ہے کہ خاص بندوں پر قابو نہیں چلے گا, اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرتبے کے اعتبار سے ہیں اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مرتبے کے اعتبار سے ہیں. تو لہذا اولیاء کرام کو معصوم نہیں کہہ سکتے, ان کو محفوظ کہیں گے کہ ان کی حفاظت ہوتی ہے گناہ ہونے سے, کہ گناہ ان سے صادر نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 2 کالز آئی ہوئی ہیں موضوع کے متعلق, جی سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جواب عنایت فرمائیے کہ اور ابدال یہ اولیاء کرام کے درجے ہیں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نیز اکثر مزارات پہ قطب الاقطاب غوث اعظم لکھا ہوتا ہے، کیا ایسا لکھنا درست ہے؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ زمانے دا غوث جڑا وا یعنی کہ حضرت غوث پاک کیا یا انہوں تو علاوہ بھی کوئی آیا وا یا انہوں تو پہلے کوئی گزر؟ پہلا سوال یہ کہ انہوں نے کہا کہ مزاروں پہ جاتے ہیں ہم تو مختلف مزارات پہ قطب الاقطاب غوث اعظم لکھا ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے غالباً یہ سوال ہوگا کہ ہم یہاں بھی غوث پاک کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو غوث پاک کہتے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ جو مرتبے ہیں جی یہ ان کی خاص ڈیفینیشن ہے۔ صحیح۔ غوث اعظم کا لفظ تو کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ اس زمانے کا غوث اعظم وہ ہو، تو یعنی ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے صحیح اور اس زمانے لیکن وہ ایک ہی ہوتا ہے، صحیح تو لہذا وہ اپنی ذات کی حد تک اولیاء میں اعظم ہیں، صحیح لیکن غوثوں میں جب کمپیریزن ہوتا ہے تو پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص نام ہے، یہ دوسروں پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور غوث اعظم جو سمجھدار ہیں اور جن کو تھوڑا سا واقعی معلومات بھی ہیں کچھ جی جی اس ولایت والی فیلڈ کی، تو وہ تو غوث اعظم کا لفظ دوسرے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں قطب الاقطاب کا لفظ ہوتا ہے۔ جی جی قطب الاقطاب جو ہے یہ لفظ یہ چونکہ ایک ٹرم ہے، صحیح یعنی اولیاء کرام میں کوئی ابدال ہے، کوئی بدل، یعنی ابدال جمع ہے بدل کی، بدل کا مطلب ہے ایک خاص ولایت کی قسم ہے، وہ دوسرے کی جگہ پر جو ہے وہ جاتا ہے تو اپنی جگہ کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ کوئی ہے اور اس کے بارے میں معلوم ہے، خواہ اس کے اپنے دعوے سے کہ وہ ولی اور اس نے بتا دیا کہ میرا مرتبہ قطب الاقطاب کا ہے، یا اس کے بارے میں دیگر اولیاء کرام یہ کہتے ہیں، تو پھر تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے۔ ورنہ یہ ہے کہ ہر نیک بندہ جو فوت ہوا اسے یکدم قطب الاقطاب ہی بنانا ہے، یہ بڑی ایک عجیب سی روش ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ القاب دینے کے اندر تھوڑا سا یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ لقب اس پر شرعی اعتبار سے چسپاں کرنا، اس پہ منطبق کرنا یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ جیسے اب مثال کے طور پہ امام مسجد، تو ہر امام مسجد کو اگر مفتی صاحب کہنا شروع کر دیں تو بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے مفتی ہے تو ہر مفتی کو جناب مفتی اعظم ہندو سندھی کر دیں اس کو، یہ بھی درست نہیں، جس کا مرتبہ ہے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے ولایت کے مراتب ہے، قطب ایک ولیوں کی ایک خاص قسم ہے، اب جو اس قسم پر فائز ہے، جو اس مرتبے پر فائز ہے، اس کے لیے تو قطب کا لفظ استعمال کیا جائے، لیکن یہ کہ اب مرتبہ ولی کا نیچے والا ہے اور اسے قطب الاقطاب بنا دیا۔ اچھا اسی طرح یا وہ قطب تو ہے لیکن قطب الاقطاب کا مرتبہ اس سے اوپر ہے، اب وہ قطب ہے لیکن قطب الاقطاب بنا دیا، تو لہذا اس طرح کی چیز، جیسے قطب العالم ہے، قطب ہے تو قطب العالم کہنے کے اندر حرج نہیں ہوتا۔ تو ولیوں کا وہ مرتبہ جو اس حقیقی ولی نے خود بتا دیا، یا تو وہ اس کے لیے استعمال کیا جائے، یا وہ مرتبہ کہ جو دیگر اہل معرفت اولیاء کرام نے بیان کیا، وہ والا مرتبہ اس کے لیے استعمال کیا جائے، اور یا وہ جنرل ورڈز استعمال کیے جائیں جو سب کے لیے ہو سکتے ہیں۔ تو اب جنرل ورڈز ہیں ولی ہے اور جناب اور اس طرح کے جو ملتے جلتے الفاظ ہوں، بارگاہ الہی کا مقرب بندہ، صالحین میں سے، ایسے الفاظ جنرل الفاظ استعمال کیے جائیں جو خاص اصطلاحات ہیں، وہ جس پر صادق آتی ہیں، پوری اترتی ہیں، اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وضو فرما رہے تھے تو رونا شروع کر دیا، لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا کہ میں فرشتوں کے کندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں، میں فرشتوں کے کندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ تو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ بریلی سے تار آ گیا، یعنی پیغام آ گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک صاحب معرفت ولی ہے، وہ یہ بتا رہے کہ قطب الارشاد کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ پتا چل گیا کہ اعلیٰ حضرت کا مرتبہ قطب الارشاد تھا، اس سے اوپر والے کا انکار نہیں کہ ایک کا اظہار ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے اوپر والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس سے اوپر والا بھی بتا دے کہ بھئی ان کا یہ مرتبہ، تو لہذا جو مرتبہ کسی کا ثابت ہے وہ والا اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ محلے کے اندر ایک اچھا نمازی تھا جو ہر نماز پہلی صف میں پڑھتا تھا، اب اگر وہ فوت ہو گیا، یا ایک بندہ 50 سال مسجد میں امام رہا، بزرگ ہو گیا، بزرگی میں فوت ہو گیا، اہل محلہ نے اول تو مسجد میں دفنا دیا اس کو، بھلے وہ دفنانا جائز تھا یا نہیں تھا، اب اس کے بعد قطب عالم، غوث اعظم، سارے القاب اس کے ساتھ لکھ دیے، یا اس کی اولاد نے جو ہے وہ
جو ہمارے ہاں وہ بھی ایک جہالت کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ بعد میں چندہ وندہ جمع کرنے اور پیسے بٹورنے کے لیے کوئی بھی اپنے بڑے کو دبایا اور اس کے بعد اس کے اوپر لگا کے اور اس کو 15 القاب لکھے، ایک مزار بنایا اور اب وہ قطب عالم اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو بنا دیتے. یعنی اب یہ حال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، ہو سکتا واقعی یہ جن کا جو مرتبہ بیان کیا گیا وہ وہی ہو، لیکن ہر قبرستان کے اندر نہ ایک تو قطب عالم اور اتنا بڑا ضرور ہوتا ہے. تو اتنی جو ہے وہ ذرا قطبیت نہیں تھی عام کہ وہ یوں بڑھتی پھر رہی تھی. اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، بہت ساروں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہوئی ہے. تو اس کے لیے تو لفظ ولی بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اس کو قطب، غوث اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے. تو جو سچا ولی خود کہے اور یا اس کے بارے میں دیگر اہل معرفت کہیں، صرف مریدین کہیں تو وہ کافی نہیں ہوتا. مریدوں کی نظر میں تو ان کا پیر غوث اعظم ہی ہوتا ہے تقریباً جو روٹین ہے. تو لہذا بغیر علم کے اس طرح کے القابات نہ دیے جائیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سوال میں یہ بھی تھا کہ قطب اور ابدال میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے. یہ ولیوں کی دو قسمیں ہیں، قطب اور قسم ہے اور ابدال اور قسم ہے. قطب واحد ہے، ابدال کا لفظ جمع ہے. ابدالوں کی تعداد ایک فکس ہوتی ہے، جیسے حدیث مبارک میں فرمایا کہ ابدال 40 ہوتے ہیں اور ملک شام میں ہوتے ہیں. اور قطب جو ہے اس کا لفظ جو ہے یہ اس کے اوپر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا رسالہ ہے قطب اور ابدال کے وجود پر. تو یہ اولیاء کرام کی دو مختلف قسمیں ہیں، لیکن قطب کا مرتبہ ابدال سے اونچا ہوتا ہے. پنجابی میں کال تھی تو اسلامی بھائی پوچھ رہے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مقام و مرتبہ اس سے پہلے کسی کو ملا اور کیا اب کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر دیکھیں، اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے اس کا خلاصہ تو یہ بنتا ہے کہ جو غوثیت کبریٰ کا مقام ہے، ٹھیک ہے، غوثیت کبریٰ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے غوثیت کبریٰ، یعنی سب سے بڑی غوثیت کا مقام. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی وساطت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر اہل بیت میں جو اولیاء اکابر اولیاء کرام تھے، یعنی جیسے امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں اور امام جعفر صادق ہیں، امام باقر ہیں، امام زین العابدین ہیں، یہ سارے اسی مرتبے کے اندر آتے ہیں. اس کے بعد یہ مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ مرتبہ اب دوبارہ امام مہدی کو ملے گا. کیا بات. تو لہذا درمیان کے اندر جو غوثیت کبریٰ کا مقام ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے مقام پہ ہیں. اب آپ سے یہ مرتبہ جو منتقل سے یہ مراد نہیں کہ آپ سے لے کر ان کو دیا جائے گا، یعنی یہ اپنی جگہ ہوں گے، وہ آئیں گے تو وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں. سبحان. اچھا، دو اور کالز بتانے کے آئی ہوئی جی، وہ بھی سنا دیں. Sayyid Munib Shatari, Jamiat al-Madina, Bradford, UK. My question to this silsila is that in which time during the day or night is dua accepted? Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسری کال دے دیں. محمد شاہد بھائی، میں دارالسلام توبہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کیا بڑی 11ویں شریف اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس کے دن کیا آپ حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی یا کیوں کہتے ہیں؟ اس کے لیے تھوڑی سی معلومات. دن یا رات کے اندر کون سا ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے؟ حدیث مبارک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ رات میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے، گھڑی ایسی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ ہر رات کے اندر ہے. اور جمعے کے دن کے حوالے سے ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اب جمعے کے دن وہ گھڑی کب آتی ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خطبے کے دو خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، اس میں ہوتی ہے. یا یہ ہے کہ خطیب کے ممبر پر کھڑے ہونے سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک کا جو وقت ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ تو ایک ہی قول کی مختلف صورتیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جمعے والے دن عصر سے لے کر مغرب تک، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا جو ڈیوریشن ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے. سبحان. اچھا، توبہ سے جو اسلامی بھائی تھے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ بڑی 11ویں شریف ہم کہتے ہیں تو کیا اس 11 ربیع الاخر کو کیا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے؟ نہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تو نہیں ہے. یہ اس کے بارے میں معروف یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا معمول تھا اس رات میں ایصال ثواب کا.
ٹھیک. اب وہ ایصال ثواب کا معمول چونکہ آپ کی طرف سے ایک خاص تھا تو لہذا آپ کے بعد بھی وہ جاری رہا, تو اس لیے اسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کہا جاتا ہے. اور پھر اب اس کے بعد مسلمانوں میں ایک معروف ہو گئی اور پوری دنیا کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کے نام سے یہ چل رہی ہے. اچھا, ایک ہم بات کریں اولیاء اللہ کی, تو ایک قسم مجذوب ہوتی ہے اور لوگ ان کے پیچھے جو ہے نا وہ مطلب بڑے پڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ انداز ہے. کوئی بالکل ہی دور بھاگ رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کے رات دن ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا یہ مجذوب بھی اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی اقسام میں سے ہیں, اور ان کے بارے میں یعنی ہمیں کیا حکم ہے, کیونکہ وہ ظاہری ان کا معاملہ حلیہ بعض اوقات اس حوالے سے ہوتا ہے, تو کیا فرماتے ہیں مجذوب کے حوالے سے؟ دیکھیں مجذوب جو ہے وہ ہے تو اولیاء کرام کی قسم, ٹھیک ہے, لیکن وہ معروف قسموں سے ہٹ کر ہے. کیونکہ معروف قسموں میں تو یہ تھا نا کہ گناہوں سے بچتا ہو اور خواہشات کے پیچھے نہ چلتا ہو, عبادت پر استقامت ہو. اب مجذوب جو ہے وہ اس کی عقل زائل ہو چکی ہوتی ہے, لہذا اس کی عبادت اور گناہوں سے بچنے والی تو صورت ہو نہیں سکتی, لہذا یہ اس تعریف کے اعتبار سے تو یہ ولی نہیں ہوتا, لیکن یہ ولیوں کی ایک جدا قسم ہے. ٹھیک. اچھا, اب اس میں کیا ہے کہ ایک یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو وہ پاگل اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو افراط و تفرید ہے اس کے اندر, یعنی اس میں حد سے زیادہ بڑھ جانا یا بہت ہی بالکل ہی پرواہ نہ کرنا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو انتہائی ضعیف الاعتقاد یعنی کمزور ایمان والے ہوتے ہیں, اور وہ ڈر کے مارے ہر پاگل کو سلام کر کے اس کے جناب گھٹنوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا ولی ہے. تو بھئی ہر پاگل اللہ کا ولی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو اللہ کا ولی ہے اس کے لیے ہم لفظ پاگل نہیں استعمال کرتے, اس کے لیے مجذوب کا لفظ استعمال کرتے, اس کے لیے بولتے اس کی عقل زائل ہو چکی. اب وہ کیا ہوتے ہیں؟ مجذوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کوئی تجلی اس پر ظاہر ہوئی, کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے کوئی راز اس کے اوپر ظاہر ہوا اور اس کی عقل اسے برداشت نہیں کر سکی. ٹھیک. عقل برداشت نہیں کر سکی تو اس کی عقل جو ہے وہ اڑ گئی. تو یہ اب اس تجلی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. اللہ, جو اللہ نے اس کو مقام یا جو راز دکھایا ہوتا ہے, جو اس پر ظاہر کیا ہوتا ہے, یہ اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور بقیہ دنیا کی سینس اس کی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو جس کو واقعی یہ مرتبہ دیا گیا وہ اللہ کا ولی ہے کہ اس کے اوپر ایسا ایک مرتبہ, ایک اسرار میں سے کوئی چیز کھلی ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. لیکن وہی کہ بھئی جو پاگل دیکھا اور جس نے کپڑے اتارے ہوئے اس کو ولی مان کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا, جاہلانہ رویہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب باقی یہ کہ ان کے قریب جانا چاہیے یا نہیں, اس میں عافیت یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہرگز نہ پہنچائے جائے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. وہ تو پاگل حقیقی یعنی پاگل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھی تکلیف تو نہیں پہنچانی چاہیے. تکلیف جانور کو نہیں پہنچانے کی اجازت تو یہ تو بہرحال انسان ہوتا ہے, تکلیف نہ پہنچائی جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو کوئی ان کی جو جائز خواہش ہے, ان کی طلب ہے, وہ پوری کر دی جائے, لیکن ان کے قرب سے بچا جائے. ٹھیک. ان کے قرب سے بچا جائے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب عقل سلامت نہیں, اب کسی وقت کوئی بھی موڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب کسی موڈ میں کچھ بول دیا اور وہی ہو گیا, تو اچھا والا خدمت گزار الٹا لڑک جائے گا کہ کسی وقت ان کو کسی بات میں ان کو تنگ تو مکھی نے کیا, انہوں نے اس کی کوئی نہ کچھ کر دیا اور یہ بیچارہ گیا اپنی دنیا کا نقصان کر کے بیٹھ گیا. تو یہ ہے کہ ان کو نفع پہنچا دیا جائے, ایذا سے بہر صورت بچا جائے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, لیکن زیادہ قرب سے جو ہے وہ آدمی اپنے آپ کو بچائے, یہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن جو سچا مجذوب ہوگا, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس کی پہچان لکھی ہے, فرمایا کہ وہ کبھی شریعت سے مقابلہ نہیں کرتا. شریعت پہ عمل تو نہیں کرے گا کہ اس کی عقل ہی نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گا, وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا, لیکن وہ شریعت سے مقابلہ نہیں کرے گا, یعنی شریعت کا جیسے مذاق نہیں اڑائے گا کہ جناب شریعت کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے, توہین کرے شریعت کی, ایسا وہ کام نہیں کرے گا. یہ اس کی ایک پہچان ہے. تو اب اس میں کنفیوژن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اول تو بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو واقعی ایسی ہوتی نہیں ہے اور صرف انہوں نے بیچارے دنیا سے اکتائے ہوتے ہیں, مایوسی کی انتہا میں پہنچ کے ایک ہی جناب وہ کپڑا پہن کے وہ گھوم رہے ہیں آرام سے, ٹھیک ہے, یا پڑھ کے بعدوں کا لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, وہ والی صورت ہوگی تو اس کا کچھ اثر, یا کوئی ورد وظیفہ کیا اس کا الٹا اثر ہو گیا, یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ رجعت عمل ہوتی ہے, یعنی عمل کا اثر لوٹ کے آتا ہے, اس کی وجہ سے آدمی کی عقل زائل ہو جاتی ہے, لیکن وہ بھی ولی نہیں بن جاتا. یعنی ایک آدمی اگر عمل کی وجہ سے بھی پاگل ہو گیا تو ضروری ہے کہ وہ ولی ہی بن جائے. تو بہت ریئر افراد ہوتے ہیں, بہت قلیل افراد ہوتے ہیں کہ جن پر مجذوب ولی کا اطلاق آتا ہے.
ہمیں جس کے بارے میں وہی کہ اہل معرفت بتا دیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یا جس کے آثار ایسے ظاہر ہو جائیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہم ولایت کی بات کریں گے، اسے مجذوب قرار دیں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بہت سارے مجذوبوں سے ملاقات ہوئی، جی آپ کی جو ہے وہ سیرت کے اندر لکھا ہوا فلاں مجذوب سے ملے، فلاں مجذوب سے ملے، اور وہ آپ کو دیکھ کے تھوڑا سا سنبھل جاتے تھے، کیونکہ آپ کے بھی آپ کے والدین، آپ کے دادا پردادا، تو ان کے اندر بھی ولایت کا سلسلہ تھا، تو وہ پہچان جاتے تھے کہ پیچھے ان کی بیک مضبوط ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے حوالے سے نہ تو وہ کیا جائے کہ جو بالکل ہی دنیا دار اور جی یہ تو ہے ہی پاگل ہیں، ان کے پیچھے پاگلوں کے پیچھے کیا پڑ گئے، یہ رویہ بھی نہ اختیار کیا جائے، توہین اصلاً کسی نہ کی جائے، ایذا کسی کو نہ پہنچائی جائے، خواہ وہ مجذوب ہے یا وہ محض پاگل ہے، اور جس کے بارے میں مجذوب ہونے کا پتہ ہو اس کے بارے میں بھی رویہ محتاط اختیار کرنا چاہیے، تکلیف نہ دی جائے، نفع پہنچایا جائے۔ دعا لینے کی کوئی صورت ہے کہ کسی وقت موجود میں آ کے سب کو دعائیں دے رہے ہیں، جب دعائیں دے رہے تو جا کے دعا بھی لے لی، لیکن وہ کہ جناب اپنا بھی کاروبار چھوڑ کے وہیں جا کے بیٹھا ہوا ہے اور نیم مجذوب یہ بھی بنا ہوا ہے ساتھ میں، اور اپنے ساتھ میں اس نے بھی دھول ڈالی ہوئی ہے، تو یہ والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح، بہت میسیجز آئے ہیں میرا خیال ہے۔ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی معجزے کے طور پہ بچ گیا، جیسے کہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائے، اب بقیہ تو سارے کے سارے لپیٹ میں آ گئے اور ایک بندہ بچ گیا تو یار معجزاتی طور پہ بچ گیا یہ۔ تو یہ ایک ہمارا ایک لغت کے اعتبار سے لفظ ہے، یہاں کسی کے ذہن میں معجزہ کی جو شرعی تعریف ہے وہ والی مراد نہیں ہوتی، ایک یوں کہہ لیں کہ ایک نہ انہونی ایک ہو جائے تو اسے معجزہ کہہ دیا جاتا ہے، تو اس طرح کہنے کے اندر بھی حرج نہیں ہے، اور نہ یہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے ہوتا۔ ولی اور مرید میں کیا فرق ہے؟ ولی کا معنی ہم نے بیان کر دیا، مرید ہوا جو کسی کی بیعت کر لیتا ہے وہ مرید ہے، تو ولی اور مرید میں آپس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ولی خود بھی مرید ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ اوپر کسی کا مرید ہی چل رہا ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ عام طور پہ شبہ یہ ہوتا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ صرف صحابہ کرام کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، خود قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صحابی غیر صحابی دونوں کے لیے آ سکتا ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ کیا بات! تو قرآن پاک کی آیت ہی ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے، تو لہذا نیک اولیاء کرام کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اصل میں ہمارے زمانے میں تھوڑا سا ایک عرف کے اعتبار سے فرق پڑ گیا، ورنہ پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا، جو علماء کرام تھے وہ اپنے اساتذہ کو اور دیگر اولیاء کرام کے حوالے سے یہ لفظ لکھا کرتے تھے، تو یہ پہلے یہ چلتا آ رہا تھا، اور ابھی اہل علم کے اندر اتنا فرق نہیں سمجھا جاتا، علماء جو کتابیں پڑھتے ہیں اس میں یہ چلتا ہے یہ سارا، جیسے صاحب ہدایہ کی یہ ہدایہ شریف جو فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں ان کے جس شاگرد نے نقل کیا تو وہ یہ کہتے قال رضی اللہ عنہ، تو اہل علم کے درمیان اس میں کوئی ایسا اشتباہ نہیں ہے، عوام کے اندر یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کے لیے ہے، تو شرعی اعتبار سے کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہم بولنے میں اگر کوئی یہ رعایت کرے کہ صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی ولی کے لیے رحمت اللہ علیہ یا اور اس سے ملتا جلتا کوئی استعمال کرے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن رضی اللہ عنہ کا لفظ بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ فنا اور بقا کیا ہے؟ یہ تو بڑا زبردست۔ یہ فنا اور بقا جو ہے یہ اصطلاحات ہیں تصوف کی، اور ان کے بڑے دقیق معانی ہیں، اور یہ معانی ان افراد کے لیے ہیں جو اس فیلڈ کے اندر ہیں اور جو اس راستے کے اندر چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جن لوگوں کو وضو کے مسائل بھی نہیں آتے وہ وحدت الوجود اور اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، تو بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر فنا اور بقا کا معنی یا قبض و بسط ہے یا انس ہے، شوق ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، پھر ساری اصطلاحات ہیں، رٹا تو ہمارا بھی ہے، لیکن یہ کہ ان کے جو معانی اور چیزیں ہیں وہ ایک اگلی چیز ہوتی ہے۔ تو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسالہ قشیریہ، اس میں بہت تفصیل سے ان پر کلام ہے۔ اسی طرح کشف المحجوم میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے۔ اسی طرح امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر بھی اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتوح الغیب ہے اس سے بھی اس کا سینس اور اس کا فہم جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج کے زمانے میں شاید الفاظ ہی ہیں، ان کی جو حقیقی وجود ہے وہ
کو سننے دیکھنے کے اندر کبھی آتا نہیں ہے. پر علم کے اعتبار سے پڑھنا ہو تو رسالہ قشیری اور کشف المحجوب کے اندر یہ موجود ہے. لیکن وہ یہ کہ یہ چیزیں وہ بعد میں پڑھیں، پہلے جو فرض علم ہے، ضروری علم ہے، وہ حاصل کر لینا چاہیے. انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، کیا ولیوں کے بارے میں بھی ایسی آیت اور حدیث ہے؟ قبروں کی زندگی کے اوپر کثیر احادیث ہے، قبروں کی زندگی پہ کثیر احادیث ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب ہے حیات الارواح یا حیات الاموات، اس میں تقریباً 400 کے قریب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں، جن میں دنیا سے جانے والوں کے افعال، اعمال، حرکات، آنا جانا، دیکھنا، سننا، کلام کرنا، یہ سارے کا سارا بیان کیا گیا ہے. اور حیات کے اوپر بڑی واضح سی دلیل میں عرض کر دیتا ہوں. جیسے ہمیں یہ حکم ہے کہ جب ہم قبرستان جائیں تو قبرستان جا کے ہم کہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم صرفون ونحن بالاثر، اور بھی اس طرح کی دیگر الفاظ بھی ہیں. اب اس میں ہے کہ جا کر سلام کہیں. سلام جو ہے کسی بے روح چیز کو نہیں کہا جاتا، یعنی ایسی شے کو نہیں کہا جاتا جسے ادراک نہیں ہے. ہم اپنے گھر کی دیواروں کو جا کے سلام نہیں کر رہے ہوتے، دیوار السلام علیکم ٹھیک ٹھاک رہی نا، پریشان تو نہیں، بوریت تو نہیں، ایسا نہیں کرتے. تو قبرستان جا کر جو سلام کہنے کا حکم ہے ہمیں اور جو سنت ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ سنتے ہیں، اور سننا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. حیات ہے ہی وہ کہ جس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے، سننے کا ادراک اور حصول علم کا ادراک ہوتا ہے. تو یہ حدیث مبارک بڑی واضح دلیل ہے. جب عام مردوں کے حوالے سے یہ ہے تو اولیاء کرام کا مرتبہ تو ان پر بلند ہے، تو لہذا اس پر کثیر روایتیں موجود ہیں اور ان سے اس کا ثبوت ہے. تو الحمدللہ آج ولایت و کرامت کے حوالے سے آپ نے بہت سارے ایمان افروز مدنی پھول مفتی صاحب سے سماعت کیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.